حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اپنے نسبت والے لوگ ہیں پیر صاحب سے اکثر لوگ نسبت کا تعلق رکھتے ہیں، کوئی کسی اپنے مرشد کا کسی پیر کا مرید ہے، زیادہ تر نسبت والے لوگ رہتے ہیں یہاں، اور اس نسبت کا اجر کیا ملتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بدو، ایک عرابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بدو یعنی مدینہ منورہ کے ساتھ ہی کوئی دیہات تھا، وہاں سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آتے ہی اس نے سلام کیا، اور آتے ہی اس نے پہلا سوال کیا، سلام کرنے کے بعد پہلا ہی سوال کیا، متی قیام الساعہ، اے اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، میرا بس چھوٹا سا سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اب اس کو بھی پتا تھا، اس بدو کو بھی پتا تھا کہ یہ رسول ایسا ہے جس کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا، جس کو اللہ نے قیامت کی خبریں عطا فرمائی۔ آتے ہی اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں، حضور نے اس سے پھر جواب پوچھا، اس سے سوال کیا، ما اعددت لہا، اے سوال کرنے والے تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ پھر عرض کرنے لگا، ما اعددت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول نمازیں میں پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، لیکن اتنی تیاری سے نہیں، میں یہ ناز سے نہیں کہہ سکتا، فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے اعمال پر غرور ہے، ہاں اتنی بات گارنٹی سے کہتا ہوں، انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک بات ہے، میں اے اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے خدا سے محبت کرتا ہوں۔ حضور مسکرائے، حضور فرماتے ہیں پھر قیامت کا کیوں سوال کرتا ہے؟ کیوں سوال کرتا ہے؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ المرء مع من احبا، بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے محبت کیا کرتا ہوگا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جس کے ساتھ تعلق تھا، کل قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہی پھر اس کا حشر ہوگا۔ اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اس کا بھی مفہوم ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سبحان اللہ، اولئک رفیقا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ کل قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں، 4 قسم کے وہ ہستیاں ہیں۔ من النبیین، پہلی قسم انبیاء کی ہے، والصدیقین، دوسری قسم صدیقین کی ہے، والشہداء، پھر شہداء، والصالحین، پھر صالحین۔ پھر اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا اس آیت کے آخر میں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ان نیک بندوں سے نسبت، یہ کتنی ہی پیاری سنگت ہے، یہ کتنی ہی پیاری سنگت ہے۔ قرآن کا اس آیت کا اگلا حصہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ آج کوئی محل کوئی بنا لے نا، کوئی کوٹھی بنا لے پاکستان میں، تو باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ کسی کے پاس دولت آ جائے وہ بھی لوگوں سے کہتا پھرتا ہے اللہ کا فضل ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے، دولت مال، لیکن اصل فضل کیا ہے؟
اللہ نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ سے، انبیاء سے، اہل بیت سے، صحابہ سے جو نسبت ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا فضل ہے۔ سامعین محترم، یہ میں نے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک دو اشعار حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب کے آخر میں کو سمیٹتا ہوں۔ حضور عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم ربانی خط ولی من پاوے ولی اللہ نو رب طاقت بخشی لکھے لکھ مٹاوے مرشد دادر او چھڑی ناہی نتے ہو جاوے گا روگی او جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او پگیاڑا جوگی میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں نا اچے آئیو تو جنانی میں ناڑ نبائی سبحان اللہ صدا بہار دئیس باغیں کدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پلکھاوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہت خوب ماشاءاللہ بڑا خوب بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات گرامی، پیر طریقت راور شیعت پیر سید ریلوی شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ کے حکم کے مطابق 9:30 بجے دعا ہو تو ثنا خان مصطفیٰ بے شمار ہیں۔ میں سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ محدود ٹائم میں اپنی حاضری جو ہے نا وہ پیش کریں، اللہ محدود ٹائم میں۔ تو حضرات گرامی، ملک عبد الخالق صاحب میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر پچھلے بندہ آواز نہیں آ رہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاریات نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوث یا غوث اعظم یا قبلہ پیر صاحب زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب کی جنید شاہ صاحب سرکار، ماشاءاللہ میرے بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود شریف کی محفل نال سال ثواب کی محفل ہے۔ سبحان اللہ اجی مرتضیٰ صاحب نے کائی وفات پا کے اللہ کی ذات پاک انہوں نے جنت فردوس چ آمین ہر بندے جانا ہے جڑا آیا۔ میں حمد نے ایک شعر پیش کرساں۔ سبحان اللہ۔ شعر ہے کہ اللہ پاک دا نام تعریف والا، بے شک اللہ اکبر اللہ پاک دا نام تعریف والا، اگے اس دے سیس جکان بندے، اگے اس دے سیس جکان بندے، رازق او کائنات دا اے مالک، رزق اس دے دارتی خان بندے۔ آوے اس دے حکم دے باج کوئی نہ، آوے اس دے حکم دے باج کوئی نہ، تے مرضی اس دی نالی جان بندے۔ سبحان اللہ۔ تے موجی سارا جہان ہے فانی، کڑی پال دے ہیں مان بندے۔ اللہ شکریہ جی۔ تے
درود شریف پڑھ سو میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک اڑتی وچ ہے پیار شامل نبی نہ کریے کریے ذکر آپ دے سجنا بیلیاں دا تے کڑی کڑی نہ کریے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے چرچا نبی کریم دیاں عظمتاں دا سبحان اللہ گلی گلی نہ کریے اللہ اکبر کریے آل نبی دے اسیاں غلام ناصر سبحان اللہ بے شک تے علی علی نہ کریے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک شعر آخری پیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے استاد محترم محمد عالم سوزی سرکار کا شعر ہے ماشاءاللہ جی سرکار نے کیا ہے کہ دسے کوئی نہ میلا جہان اندر دسے کوئی نہ میلا جہان اندر جے کر اپنی اکھ صفا ہوئے تے تیریاں میریاں نہیں خطاواں تکدا جس دے سامنے اپنی خطا ہوئے تے کالی رات بھی لگدی دیہاڑ سنوں جس دیاں اکھیاں وچ ضیا ہوئے تے جھکیاں رہندیاں او ملنگ سوزی جنہاں اکھیاں وچ آیا ہوئے سبحان اللہ سب زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک صاحب نے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ اور بہت بڑے محدود انداز ٹائم میں ماشاءاللہ میں بہت تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خوبصورت انداز تو آپ کا سب کا ہے ہی لیکن محدود انداز میں نظرانہ پیش فرمائے تاکہ سب ساتھیوں کو جو ہے نا وقت مل سکے. تو میں محترم جناب عبدالحق صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ میں نظرانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جڑ جاون جیڑیاں ایک باری سبحان اللہ لکھ بار مڑو
مردیاں نہیں ہیں. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. پڑھ لین حضور دا جو دامن ہوتا کسے گلوں میں تھڑدیاں نہیں. ابر جنہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا بیڑیاں کبھی رڑدیاں نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فرقت میں نبی کے رو رو کر جو عمر گزارا کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. فرقت میں نبی کے رو رو کر جو عمر گزارا کرتے ہیں. قبر میں وہ اپنے آقا کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں. قبر میں وہ اپنے آقا کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں. جو یاد خدا میں جیتے ہیں جو نام نبی پہ مرتے ہیں. جو یاد خدا میں جیتے ہیں جو نام نبی پہ مرتے ہیں. واللہ و دنیا میں اپنی عقبہ کو سوارا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ و دنیا میں اپنی میں اپنی عقبہ کو سوارا کرتے ہیں. دیار نبی کا کیا کہنا اس در کے ہیں رسم و ریت جدا. دیار نبی کا کیا کہنا اس در کے ہیں رسم و ریت جدا. محبوب خدا کے لطف و کرم منگتوں کو پکارا کرتے ہیں. سبحان اللہ. محبوب خدا کے لطف و کرم منگتوں کو پکارا کرتے ہیں. مایوس و شکستہ قلب پھرے مایوس و شکستہ قلب پھرے. دیار نبی میں ناممکن جو ان کی جوارے رحمت میں جولی کو پسارا کرتے ہیں. جو ان کی جوارے رحمت میں جولی کو پسارا کرتے ہیں. اس شان کریمی کے صدقے جب ان کو پکارا مشکل میں. اس شان کریمی کے صدقے جب ان کو پکارا مشکل میں. بے کس کی مدد کو آنے کی زحمت بھی گوارا. جنت عرشی کے جلوے مبارک ہوں زاہد کو از باد فنا. عشاق نبی تو شام و سحر جنت کا نظارہ کرتے ہیں. عشاق نبی تو شام و سحر جنت کا نظارہ کرتے ہیں. آسان نہیں ہے عشق نبی
سکندر تم نے کبھی جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ہر رنج گوارا کرتے ہیں بے شک بے شک میں نبی کے رو کر جو عمر گزارا کرتے ہیں قبر میں وہ اپنے آقا کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 خیر خاک ہوندے جڑے لوگ سچے بوندا فضل دیاں انہاں تے کندیاں نے اے سبحان اللہ کو نہ بول سبحان اللہ بولے چلیا کرو نہیں نا سبحان اللہ خیر خاک ہوندے جڑے لوگ سچے بوندا فضل دیاں انہاں تے کندیاں نے سبحان اللہ آج کاج سہاگ دی آس رکھن صدق نال جو تانیاں تڑدیاں سبحان اللہ غفلت والیاں دے کام بگڑ جاندے گلاں پٹھیاں سیدھیاں بندیاں عالم شاہ دنا فرما گئے واہ واہ سبحان اللہ مجھا ستیاں دیاں کٹھیاں سبحان اللہ ہر سب زندہ باد میں ماشاءاللہ نے پہلے بھی دوستانہ تمام سناخان مصطفیٰ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ محدود وقت میں جو ہے وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں تو اب میں محترم قاری شکیل احمد صاحب مدہ ضلع اولالی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو سبحان اللہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو کیا بات ہے سبحان تیری شان جل جلالہ سبحان اللہ واہ بے شک تیری ذرے ذرے میں ہے نمو سبحان اللہ سبحان اللہ تیری شان جل جلالہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو سبحان اللہ تو خلوت میں عجب انجمنا
دل میں ہو یاد تیری سبحان اللہ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے اللہ سبحان اللہ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا دل میں ہو یاد تیری آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنا رائی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب واہ واہ باغ طیبہ میں سہانا پھول کھلا سبحان اللہ قاری صاحب واہ جی واہ ماشاءاللہ بسم اللہ واہ جی واہ باغ طیبہ میں سہانا اللہ یہ پھول کھلا نور کا اللہ باغ طیبہ میں سہانا پھول کھلا نور کا اللہ مست پو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا سبحان اللہ حضرات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاضی غلام سبحان اللہ گزارش کروں گا بسم اللہ حضرت ادھر ہی آ جائیں ادھر ہی آ جائیں ماشاءاللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول سبحان اللہ کوئی ڈنگ بھی نہیں بے شک اللہ رومی ورگا نہیں
واہ واہ میری جامی ورگی توڑ توڑ بھی نہیں میں قسم خدا دی کھاندا واں میرے آقا جیا کوئی ہور نہیں او سونا نام محمد والا جن آگیا نے دووی ماں ایک نال یارو مکہ بنیا تے دوجے نال مدینہ ایک نال یارو مکہ بنیا دوجے نال مدینہ کرو یاد خزینے نو کرو یاد خزینے نو سارے دکھ بھول جان گے منہ کر لو مدینے نو میرے رب پہ مدینے کا نام آ گیا اللہ اکبر وہ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی محفل ذکر میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو محفل ذکر میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی زندگی کھری ہوگی قدموں میں قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں بھیجیے درود ان پر بھیجیے سلام ان پر اپنی روز لگوائیے حاضری مدینے میں قدموں میں بلا لیجئے میں نے پوچھا تاروں سے مدینہ کیسی بستی ہے تاروں نے کہا ناصر مدینہ تو مدینہ ہے تاروں نے کہا ناصر مدینہ تو مدینہ ہے ماشاءاللہ 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 بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ 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 یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں لیکن وہ تو رہتے ہیں ان عاشقوں کے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں الف کی یاری سنے رب والی اور یاریاں ساریاں خواریاں نہیں کلمے پاک یا مومنو برد کوئی نہیں جدے وچی حقیقتاں ساریاں نہیں غوث پاک یا سونا پیر کوئی نہیں جنہاں نے ڈپیاں بیڑیاں ساریاں نہیں او وارشا کر لے نماز روزہ نسے اگلیاں مننا پاریاں نہیں او آل نبی اولادی علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لے لگ پاپ نہ رہن دے تے میں دے اندر دی جان دی بوسا کتبہ دے سر میرا قدم مبارک دریا جو دربار انہاں دے آیا خالی بڑا بریا اے سن فریاد پیران دیا پیرا دکا دے نسانو بے قسندہ والی تو ہے اے شرم دیتی رب تینو
الفاظ تو ایک ارسال میرا پاک ذات تقریر ماشاءاللہ ماشاءاللہ وحدہ لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دبا جو باز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا اللہ اکبر تیرے در تے سیس نوان والا ہوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ ماشاءاللہ احسان دے نال ویکھی عالم شاد آئی دنیا سبحان حضرات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ خدمت پیش کرنے کے لیے آج محمد اقبال صاحب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج اقبال صاحب نے معذرت کی ہے، میں محترم جناب محمد فیضان عرفانی صاحب سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا جو حسنین دے نانے دا جور وکھا مینو حسنین دے نانے دا اور گلدستہ کلیاں دا گلدستہ کلیاں دا جے تو جنت وچ جانا سبحان اللہ جے تو جنت وچ جانا پر دامن بھلیاں دا اور عقیدہ کا شعر ماشاءاللہ کہ شرف ملیا غارانو یارو شرف ملیا یہاں موجود ہیں اور قبلہ سید بادشاہ یہاں موجود ہیں اور ہم سب ان کے غلام ہیں اور جو آستانہ عالیہ نواگرہ شریف ہے جس کا ذکر ہر وقت ہوتا رہتا ہے، مشائخ ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، بالخصوص قبلہ پیر سید عباس احسن بخاری جلالی سہروردی حضرت قبلہ پیر صاحب کے آستانے کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ نگاہ کرم ہو اے زہرا کے بابا، نگاہ کرم ہو اے زہرا کے بابا، کہ دنیا میں کوئی ہمارا نہیں ہے، نوازوں کا صدقہ ملے بھیک ہم کو، نوازوں کا صدقہ ملے بھیک ہم کو، کہ
میں دیوانے ان کے، کہ رسوا ہوں محشر میں دیوانے ان کے، یہ میرے نبی کو گوارا نہیں ہے، کہ رسوا ہوں محشر میں دیوانے ان کے، یہ میرے نبی کو گوارا نہیں ہے، نگاہ کرم ہو اے زہرا کے بابا، اور غلامان آل محمد ہے لوگو، یہی ایک پہچان کافی ہے ہم کو، غلامان آل محمد ہے لوگو، یہی ایک پہچان کافی ہے ہم کو، کہ سب حیدر سیدہ فاطمہ کے، کہ سب حیدر سیدہ فاطمہ کے، کہیں اور دام بچھایا نہیں ہے، کہ سب حیدر سیدہ فاطمہ کے، نہیں کوئی تھی محمد دیتی ورگی، نہیں کوئی تھی محمد دیتی ورگی، لکھ فاطمہ کسے دانا ہوئے، نہیں کوئی تھی محمد دیتی ورگی، لکھ فاطمہ کسے دانا ہوئے، صدف مشکل کشادی ہوئے بیوی، نالے حسن حسین دی ماں ہوئے، کہ سگ حیدر سیدہ فاطمہ کے، کہیں اور دام بچھایا نہیں ہے، نگاہ کرم ہو اے زہرا کے بابا، اور جہاں میں ہے آلہ اسی کا قبیلہ، ہے کونین میں بس اسی کا وسیلہ، ہے کونین میں بس اسی کا وسیلہ، گدا ہو یا سلطان عالم ہو کوئی، گدا ہو یا سلطان عالم ہو کوئی، تیرے مصطفیٰ بن گزارا نہیں ہے، نگاہ کرم ہو اے زہرا کے بابا، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، پیر سید دلیر علی شاہ صاحب، آستانہ عالیہ نواگران شریف، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ، لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم، سبحان اللہ، صدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا، علماء کرام اور معزز سامعین، آج درود و سلام کی محفل کے ساتھ جناب محمد سلیم صاحب مرحوم و مغفور، جو اپنے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور علاقہ میں انہوں نے خدمت خلق کا بڑا کام کیا، سبحان اللہ، جناب حاجی صوفی غلام مرتضیٰ صاحب کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کا بھی ختم شریف ہے، سبحان اللہ۔ تو میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، دراصل
کہنا کچھ اور تھا. انہوں نے ایک ٹپے کی طرز پر شعر پڑھا کہ ہم ولیوں کے ساتھ ہیں, ہم ولیوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. یہی ہے. بلا شک و شبہ کسی کا مرید ہونا یہ ضروری ہے. سبحان اللہ. میں پورے جو ذمہ داری کے ساتھ کہ مرید ہونا یہ ضروری ہے. آپ نے کوئی کام سیکھنا ہو تو اس کے لیے آپ ایک استاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی آپ درس قرآن لینا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھوں, استاد کی ضرورت ہے. تجوید کے لیے حدیث سنتے ہیں تو تمام جہاں کہیں بھی آپ کوئی انجینئر بننا چاہیں, ڈاکٹر بننا چاہیں, اسکول ٹیچر بننا, سب کے لیے استاد ضروری ہے. تو اگر آدمی چاہے کہ میں اللہ کی راہ چلوں تو کیا اسے استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی کو ہم پیر کہتے ہیں. یہ پیر آپ کن کو پیر سمجھ بیٹھے ہیں جو 24 گھنٹے دموں اور تعویذوں میں لگے ہوئے ہیں. پیر کون ہے؟ پیر میں ابھی عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے تو اللہ رب العالمین آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ بات سنیں غور سے. یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ فرماتا ہے کہ الا خبردار, ہوشیار, سنو, انا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, شک و شبہ کے بغیر, اولیاء جو دوست ہیں, اللہ کے جو دوست ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم کھاتے ہیں. اب جب اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کی, یہ جو ولی ہیں اللہ کے, انہیں ہی ہم پیر کہتے ہیں. اصل پیر, کامل پیر. اور مولانا روح فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ یعنی سبحان اللہ. فرماتے ہیں دوسرے. اب آپ فرماتے ہیں گفتائے اللہ بواد گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بواد. ان کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے. بے شک. اتنی تعریف اس آدمی کی جو پیر کامل ہے, جسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں. اب میں بار بار جب میں پیر کہوں گا تو میری اس سے مراد وہی ہے جو اللہ کا ولی ہے. پیر آپ نے کن لوگوں کو سمجھ لیا ہے؟ آپ نے پیر غلط لوگوں کو پیر سمجھ لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی بیٹھ گیا, اب وہ ٹوکری تویزوں کی رکھ لی, ٹھیک ہے, اور پھر کیا کہ دعوے شروع کر دیے, یہ میرا تعویذ کام کرتا ہے, میرا دم یہ کام کرتا ہے. تو کوئی اتفاقاً ٹھیک ہو گیا تو پھر اس نے جا کر دوسرے سے کہا سبحان اللہ میں تو وہاں سے ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد اور کوئی اتفاقاً ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کیا جی وہ جو ہے پیر ہیں جی بڑے, وہاں سے تو بڑی مرادیں ملتی ہیں. مرادیں دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ. مرادیں دینے والا کون ہے؟ وحدہ لا شریک. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب تم بیمار ہوتے ہو, جب کسی تکلیف میں ہوتے ہو تو تمہاری تکلیفوں کو, تمہاری حاجتوں کو تمہیں شفا کون دیتا ہے, تمہاری بیماریاں کون دور کرتا ہے؟ وہ ہے وحدہ لا شریک. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے بندہ کی, اپنے ولی کی اتنی تعریف بیان کی کہ اس پہ تو کوئی خوف ہی نہیں اور غم بھی نہیں کھاتا. تو پھر لازم ہے کہ اللہ رب العالمین بتائے
کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا ولی تو اس کی کیا نشانی ہے، اللہ زین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہے جو مجھ پہ اور میرے محبوب پہ ایمان لایا، اور پھر کیا، وکانوا یتقون، اور وہ کام کیے جو میں نے جن کا حکم دیا اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا، یعنی تقوی اختیار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا۔ تقوی کیا؟ تقوی ڈرنا بھی ہے، پرہیز کرنا بھی ہے، ہر چھوٹی سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اگر میں دیکھتا ہوں تو میں چھوٹی سی چھوٹی اللہ اکبر، ریت کے ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہو تو میں اس سے بھی بچتا ہوں، اگر کوئی اس کے برابر نیکی ہو تو میں وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آدمی یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے پرہیز کرنا۔ اللہ دینا آمن وکانوا یتقون، وہ ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا۔ اب جو تقوی اختیار کرتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کو فکر آخرت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کو فکر آخرت ضرور، کیونکہ یہی ہے میں آگے یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی پہچان کرائی اور اس کے بعد کیا فرمایا، ان کی نشاندہی کی، اور پھر آگے فرمایا کہ جو یہ بندے ہیں ان کے لیے محبوب بشارت ہے، خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگ ہے۔ کیا اور کیوں میں اس کو یہ دیتا ہوں؟ اب پھر کیا اللہ فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں۔ تو لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے وعدے جو ہیں وہ ایسے وعدے نہیں کہ جو وعدہ کر دیا اور بدل گیا، نہیں، میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، میری باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے تقویٰ، دراصل میں اگر مزید تشریح میں جاؤں نا تو وقت زیادہ لگ جائے گا، میں اسے مختصر کرتا ہوں۔ جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی یہی ہیں اصل پیر، یہ میرے ولی۔ سبحان اللہ۔ تو جو میرے ولی ہیں ان کی اللہ نے صفت بیان کی، خوف۔ میں آپ کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو میرے گناہوں کا، میری بدحالیوں کا پتہ چل گیا تو آپ کے سامنے میری کیا حالت ہوگی۔ تو یہ ہے ڈر۔ تو اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کا جو بندہ ہے، لوگوں سے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے تو وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہے۔ نکلتا ہے کہ تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے ہر وقت بچتا ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی جو رعنائیاں ہیں اور اس دنیا میں جو رنگینیاں ہیں، اس دنیا میں جو کشش ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ ہے، جو پیری کامل ہے، جو اللہ کا ولی ہے، ان تمام کا اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ میرے ڈر سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے ڈر میرا اس کے قلب میں چھا گیا ہے، اور اتنا چھا گیا ہے کہ کوئی فکر ہو تو وہ فکر میری کرتا ہے۔ سوچ، یہ ذکر اور فکر، ذکر زبان اور فکر سوچ، یہ جتنی بھی زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج کی جو شعائیں نکلتی ہیں اور زمین پہ جو گھاس اگتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہ جب آدمی فکر کرتا ہے تو یہ کہاں سے آئے، یہ کس نے بنائے؟ تو اللہ رب العالمین کی پہچان ہوتی ہے، معرفت الہی سے ملتی ہے، ذات خدا بندی میں سوچ نہیں ہے، جو اس کی پیدائش ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اس میں سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہیں لوگ ڈرنے والے۔ جب دنیا کی تمام خواہشات انہوں نے ترک کر دی تو ان کے لیے ایک آدمی ہے، وہ دنیا کی تمام جتنی بھی عیاشیاں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، ایک ہے وہ اللہ کر رہا ہے، ان سے بچ رہا ہے۔ تو پھر میں کچھ ان کو دوں بھی نا، تو اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ،
اے میرے محبوب دنیا میں بھی صرف دنیا میں بھی نہیں صرف دنیا میں بلکہ آخرت دونوں کے لیے ان کو بشارت دے دیجیے سبحان اللہ بشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ اور اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ تم نے ہر وقت میرا ڈر رکھا تم مجھ سے ڈرتے رہے ہر برائی سے بچتے رہے اب میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بشارت ہے تم یہاں بھی کامیاب ہو اور جب یہاں سے چلو گے تو میں تمہیں اس آواز سے پکاروں گا اے نفس مطمئنہ اللہ سبحان اللہ سے راضی اور آ میرے بندوں میں دینے لگا میرے بندے کہاں جنت میں ہیں تو یہاں بھی اس تمہارے لیے خوشخبری ہے میں عزت دوں گا سبحان اللہ عزت کیا ہے جو اللہ دے شہرت کیا ہے ہم پیٹ مر جاتے ہیں اشتہار بازیاں کر کے مر جاتے ہیں پھر بھی اصل شہرت نہیں ملتی اصل شہرت رب العالمین دینے والا بس کوئی نہیں میرا ذکر کر میں شہرت تجھے دوں گا مشہوری تیری میں جو مشہوری رب کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی جو عزت اللہ دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہم دنیا داروں سے عزت مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین عزت اس کے لیے سبحان اللہ کے لیے سبحان اللہ اس کے حبیب کے لیے اور عزت اللہ کے ولیوں کے لیے مومنین کے لیے دینے والا کون ہے اللہ اس لیے مانگو تو اللہ سے جو تکلیف ہو جو دکھ ہو جو پریشانی ہو جو غم ہو جو حاجت ہو اپنے رب سے مانگو وہ بخشنے شریک ہے ارحم الراحمین معطی ہے عطا فرمانے والا دے گا بھی اور خوش بھی ہوگا اللہ فرماتا ہے تو دنیا میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتا رہا میں تجھے بشارت ہے پیارے حبیب ان کو بشارت دیجیے دنیا میں بھی تم کامیاب رہے عزت والے رہے شہرت والے رہے اب آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ہے اب ساتھ یہ جو وعدہ انہیں دیا گیا اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اکبر او میرے دوستو او میرے یارو او میرے ولیو اے پیران کامل میرے وعدے میری باتیں بدلتی نہیں ہیں جو ہم وعدے کرتے ہیں وہ پورا سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے سبحان اللہ کہ تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے جو بہترین سب سے بڑی کامیابی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے حادی صاحب کے آمین آمین ثم آمین بھائی کو آمین اور ان کے صاحبزادوں اور بھتیجوں کو پیارا حبیب کے وسیلہ سے اجر عظیم عطا فرمائے یہ معاف جمائی وما علیہ الا البلاغ ختم شکر ماشاءاللہ ختم شریف واسطے لے آؤ ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم